السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹیشن زیرو۔ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اور عیسائیوں کے لیے وہ مقام جہاں عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ دنیا کی واحد سرزمین ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مقدس مانتے ہیں۔ اس سرزمین کی گلی کوچے کئی خونی جنگوں کے عینی شاہد ہیں۔ اس سرزمین پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوجوں نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنایا، ہزاروں کو قتل کیا اور ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا، اور سینکڑوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا۔ اسی حملے کے نتیجے میں مشہور زمانہ تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، من و سلوہ سمیت انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یہودیوں کے لیے مشکلات اس وقت ختم ہوئی جب 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس نے سلطنت بابل کو فتح کیا۔ یہودی قیدیوں کو اس نے رہا کیا اور غلاموں کو بھی اس نے اپنی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں 46 سالوں سے جلا وطن ہوئے یہودی اپنے وطن کو واپس لوٹے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد 63 قبل مسیح میں رومی افواج یروشلم پر حملہ آور ہوئیں۔ ہیکل سلیمانی کو پھر سے تباہ و برباد کیا گیا، یعنی یہودیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وقت گزرا اور قیصر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرڈ کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے پھر سے ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کرام کی سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اور بعد میں انہیں یہیں صلیب پر بھی چڑھایا گیا۔ اس کے بعد مسیحیوں کے لیے بھی یہ سرزمین ارض مقدس بن گئی۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم پر پہلا حملہ 17 عیسوی میں رومیوں کے شہنشاہ پیتھوسٹ نے کیا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کیا۔ وقت بدلا اور 6 صدیوں بعد جا کر حالات تبدیل ہوئے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس پاک سرزمین پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تقریباً 500 سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی پاک سرزمین پر حکومت کی۔ تقریباً 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کی، مسجد میں رہنے کے لیے کمرے، متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا، مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ باہر گرجا گھر بھی بنایا لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلم سلجوق ریاست بڑھ چکی تھی، مسلمان زوال کا شکار ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا مطالبہ نہیں چھوڑا۔ تقریباً 90 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیجا، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوششیں شروع کی، لیکن بار بار ناکامی کے بعد وہ رکے نہیں، حوصلہ نہیں ہارے۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح یاب ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو اپنی اصل حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو مسلسل 1 ہفتے تک عرق گلاب سے غسل دیا۔ عرب سے ایک عظیم الشان نادر ممبر تعمیر کروا کر مسجد میں نصب کروایا گیا۔ صلیبی اس کے بعد بھی نہیں رکے، چالیں چلتے رہے، مذہب کے نام پر گمراہ کر کے
اتحاد بناتے رہے، سازشوں اور طاقت سے بیت المقدس حاصل کرنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ 15ویں صدی میں بیت المقدس سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کروایا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک جدید نظام بنایا۔ عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے ایک آزاد یہودی ریاست بنانے کے لیے بہت کوششیں کیں۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ ہوا جس کا نتیجہ آج تک فلسطینی مظلوم عوام سمیت پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودی آباد کاروں نے اپنی مذہبی ریاست اسرائیل کا قیام کا اعلان کیا۔ فلسطینیوں اور دیگر اسلامی عرب ریاستوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بین الاقوامی برادری نے اس کو غیر قانونی قرار دیا لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسرائیل نے بیت المقدس کا قبضہ چھڑوانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی لڑیں لیکن مسلمانوں کو اس میں کامیابی نہیں ملی۔ سازش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بار بار باور کروائی جاتی رہی کہ یہودی دنیا کی سب سے امیر اور طاقتور ترین قوم ہے اور مسلمان اس سے جیتنا تو دور لڑ بھی نہیں سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں نے مسلم دنیا کو دنیا میں کمزور بنا دیا۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ بڑے بڑے معبر دانشور بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلمان 75 سالوں میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکے اب کیا حاصل کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی 90 سال بعد مسجد اقصی کو دشمن سے آزاد کروایا تھا۔ اس وقت مسلمان بکھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جس اسرائیل سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، جن یہودیوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے اسرائیل کو ایسے ہی حاصل کر لیا تھا؟ انہوں نے بھی 2500 سال طویل جدوجہد کی، مختلف زمانوں میں کئی بادشاہوں سے لڑتے رہے، قتل ہوتے رہے، قیدی بنتے رہے، غلام بنے، جلا وطن ہوئے، گمنامی کی زندگی کاٹتے رہے۔ الغرض ہر قسم کے حالات میں ہر قسم کے حالات کا سامنا انہوں نے کیا لیکن اپنی آنے والی نسلوں میں بس ایک بات منتقل کرتے رہے کہ انہوں نے اپنی اس ریاست کو حاصل کرنا ہے اور انہوں نے سازشوں اور چلاکیوں سے حاصل کر کے اسرائیل جیسا ملک بنا دیا اور اب طاقت اور مال پر قابض بھی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے کسی صورت بھی مسجد اقصی کو بھولنا نہیں، بیت المقدس کو بھولنا نہیں۔ چاہے ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ریاستیں عملی طور پر بے بس نظر آ رہی ہیں، چاہے اس وقت دنیا شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ لیکن وقت آئے گا، ایمان رکھیے، یقین رکھیے اور متحد ہونے کی کوششیں کرتے رہیے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے اور قیامت تک مسلمانوں کی ہی رہے گی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔